چاہیے. باقی جو یہ فکر کی بات ہوتی ہے, اگر اصحاب الحدیث یا اہل السنہ کی فکر محدثین نے استعمال کی تو یہ فکر کے طور پر تھا. کبھی یہ مسجدوں کے باہر اس طریقے سے تفریق نہیں کی جاتی تھی جس طرح آج کل ہو چکی ہے, اور آج کل بھی ہر جگہ نہیں ہے. پورے سعودیہ میں اس طرح کی تفریق نہیں ہے کہ مسجد کے باہر آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں, یا ملیشیا کے اندر جن ملکوں کے اندر تھوڑی ہوش آئی ہے تو ان چیزوں سے چیزیں پاک ہیں. اور ایون ہمارے جو یورپ اور امریکہ کے اندر اگرچہ فرقوں کے نام پہ مسجدیں بنی ہیں, لیکن کم از کم وہاں پہ اتنی ٹالرنس ہے کہ لوگ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ یہاں پر لعنت ہے انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے گندے کلچر کے اندر, کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ مطلب اس طرح فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. آج بھی مجھے ایک بھائی کا فون آیا, اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی, فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی. میں ان کو ایک ہی جملہ بولتا ہوں کہ میرے بھائی, جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے نا, اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. آپ نے اگر یہ اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تو اس کو پہلے کافر ڈکلیئر کریں گے. اگر آپ میں یہ جرت نہیں ہے نا, آپ مسلمانوں سے سمجھ رہے ہیں نا, اہل البدع سمجھ رہے ہیں, کلمہ کو مشرک سمجھ رہے ہیں, کچھ بھی سمجھ رہے ہیں, کافر کہنے کی آپ کو جرت نہیں ہے نا, تو سمجھ لیں کہ وہ مسلمان ہے. اب وہ مسلمان ہے, وہ اہل بدعت میں سے بھی ہو سکتا ہے, کلمہ کو مشرک بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب تک وہ کافر نہیں ہے, اس کے پیچھے نماز درست ہے. یہ ہے بالکل موٹا سا فارمولہ. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو اسلام سے باہر نکالنا ہے, تو میرے بھائی پھر ٹھیک ہے, آپ سعودیہ والوں کو بھی اپلیکیشن دیں, کہ اہل حدیث اپلیکیشن دے دیں کہ جی بریلوی مشرک ہیں, دیوبندی بھی چونکہ تقلید کرتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں, شیعہ بھی مشرک ہیں, لہٰذا جو ہے چونکہ حرم کے اندر جو ہے وہ مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے, لہٰذا سوائے اہل حدیث کے کسی کو حج کرنے کی اجازت نہ دی جائے. اپلیکیشن دیں, اور اگر وہ آپ کی اپلیکیشن قبول نہ کریں تو پھر آپ وہی فتویٰ لگائیں کہ اگر وہ نہیں قبول کر رہے تو وہ بھی مشرک, جو حرم میں آنے دے رہا ہے مشرک کو وہ بھی مشرک, اور امام کعبہ جو ان کی لیڈرشپ کر رہا ہے اور اس کے خلاف بول نہیں رہا وہ بھی مشرک. پھر تو بھائی میرے فارمولے آپ لگانے شروع کر دیں. اصل میں سب کو یہ بات پتہ ہے, یہ تقریروں میں جوش میں آ کے, کتابوں میں اس طریقے سے جوش میں چیزیں لکھ دیتے ہیں. پتہ ان کو بھی ہے کہ اسلام سے نہیں نکالا جا سکتا. جن کو اسلام سے نکالنا تھا نا, امت نے اتفاق کر کے ان کو اسلام سے نکال دیا ہے, وہ ہے قادیانی. ان کے بارے میں سب نے اتفاق کیا ہوا ہے. اگر کوئی قادیانیوں کے علاوہ کسی مسلمان کے فرقے کو جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے کافر سمجھتا ہے, تو بھائی اپلیکیشن پٹ کرے, آپ دیکھیں ذرا پھر کے ساتھ ہوتی کیا ہے. اہل حدیث کے خلاف پٹ کریں گے نا, وہ ساروں کے بابوں کا چٹا بٹا کھول دیں گے. آپ بریلویوں کے خلاف پٹ کریں گے, بریلوی اہل حدیث دیوبند شیعہ کے بابوں کا چٹا بٹا کھول دیں گے. شیعہ کے خلاف پٹ کریں گے نا, وہ ان کے سارے بابوں کو ننگا کر دیں گے. دیوبندیوں کے خلاف بات کریں گے, وہ ان کے بابوں کو ننگا کر دیں گے. کیوں کہ سب کے پاس تھوک کے حساب سے ایک دوسرے کے خلاف گمراہ کن نظریات جو ہے نا کتابوں کے اندر موجود ہیں. یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے اس کو جس طریقے سے سمجھا جاتا ہے. تو یہ میرے بھائیوں بہت کریٹیکل ایشو ہے. جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے اس کے پیچھے آپ کی نماز بالکل درست ہے. یا جرت کریں کافر کہنے کی, پھر اگلی بات کریں. اگر آپ یہ جرت نہیں کر رہے تو یقیناً آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں, پڑھیں, ایک دوسرے کے ساتھ نکاح بھی کریں, ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی کریں, علمی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں. باقی تو حالت یہ ہو چکی ہے میرے بھائی کہ یہاں تو ایک فرقے کے جو لوگ ہیں ان میں کتنی پارٹی بازی ہیں. ایک گھر کے اندر ایک فرقے کے لوگ ہیں, ان میں پارٹیاں موجود ہیں. کوئی ایک جماعت کے ساتھ ہے, کوئی دوسری جماعت کے ساتھ ہے. وہ کہنا جی قربانی دی کھال میں انہوں دینی ہے, وہ کہنا میں انہوں دینی ہے, اور مولوی دا واسطہ چلے تو تہاڈی بھی کھال کے لا کے لے جائے عید والے داڑے. بالکل کئی لوگ ایسے ملے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم 2 بکرے اس لیے دیتے ہیں کہ جی وہ ہم نے ایک جو ہے وہ اس پارٹی کو دینا ہے, دوسری پارٹی کو دینا ہے, ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی. اور دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے. اور اس کے علاوہ سیاسی بنیاد بھی جو ڈویژن ہوئی ہیں وہ الگ سے ہیں. تو ڈویژن تو بہت زیادہ ہے. اور پھر کہتے ہیں جی وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ تو نہیں سمجھتے, گمراہ نہیں سمجھتے. تو میرے بھائی ایک دوسرے کا اس لیول تک آپ رد کرتے ہیں کہ مسجدیں چھین لیتے ہیں ایک دوسرے سے. اگر گمراہ سمجھ رہے تو تبھی مسجد چھینتے ہیں نا. مسجد کیوں چھینی جاتی ہے کہ میرے والے کریں؟ تو یا سیدھا سیدھا پبلک کو بتائیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ ہمارے چندے بٹورنے کے اڈے ہیں, تو چونکہ ادھر سے ہم نے چندے بٹورنے ہوتے ہیں, آپ کی چمڑیاں اتارنی ہوتی ہیں, اس لیے ہم مسجدیں آپ سے چھین رہے ہوتے ہیں. تو بتائیں پبلک کو, یہی بات ہو سکتی ہے نا. تو یا پھر اگر یہ نہیں کہہ رہے تو آپ ظاہر ہے دوسروں کو گمراہ سمجھ رہے ہیں. گن پوائنٹ کے اوپر ایک دوسرے کی مسجدیں چھینتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی ہم ایک ہی ہیں. کوئی ایک نہیں ہوتے میرے بھائی. دیوبند کا مماتی گروہ, حیاتی گروہ, اتنے ایکسٹریم اختلافات ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بریلویوں کے اندر آپ آ جائیں, دعوت اسلامی کو دیکھ لیں, اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور سیفیوں کی پارٹی, زمین آسمان کے اختلافات ہیں. اہل حدیث کے اندر آپ آ جائیں, وہاں پہ جماعت الدعوہ کو دیکھ لیں, جمعیت اہل حدیث کو دیکھ لیں, زمین آسمان کے اختلافات ہیں. میں مطلب جنہوں کہتے ہیں نا کہ پنجابی محاورہ دائیاں کو نہیں ٹھڈ چھپے ہوتے ہیں,
میں تو سارے نل رہا، مجھے تو پتہ ہے ان کی سب کی کیا صورتحال ہے. چندوں کی بنیاد کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ اسلحہ تک نکال لیا جاتا ہے، مسجدوں کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے، مسجدیں بند ہو جاتی ہیں. ہمارے خود اسلام آباد میں ایک اہل حدیث کی مسجد 1 سال تک بند رہی ہے صرف 2 پارٹیوں کے جھگڑے کی وجہ سے، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ بڑی مشکل کے ساتھ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہوا. اور اس حد تک ہو گئی کہ امام مسجد کو دھمکی لگائی جاتی تھی اگر تو نے ادھر جا کے امامت کرائی نہ تو تیری لتاں باندھ دیں گے، اس لیول تک. اور اس مسجد کے دائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا، بائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا، دونوں جو ہے وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں اور دونوں نے اب سپیکر لگائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، نمازی اندر 4-5 ہیں. یہ حالت ہے مولوی.